שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ میریکل ان یور موت، معجزات آپ کے منہ میں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اسے کسی نہ کسی وقت ہر کسی کو ایک بڑے معجزے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کوئی ایماندار ہے یا نہیں۔ معجزے کی ضرورت سبھی کو ہوتی ہے۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑا کرنے کی آرزو ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خداوند بھی ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑے بڑے کام خداوند باری تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یعنی آپ کے منہ میں رکھے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 20 سے 21 آیات میں لکھا ہے، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں زبان کی طاقت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ امثال کی کتاب بتاتی ہے کہ آپ کے منہ سے پھل نکل سکتے ہیں، اچھی زبان تو اچھے پھل، اور بری زبان تو برے پھل۔ اچھے پھلوں میں معجزات بھی آپ کے منہ سے نکلتے ہیں۔ مزید امثال کی کتاب لبوں کی پیداوار کا بیان کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے پیداوار ہوتی ہے، زبان کی پیداوار میں معجزات بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ مطلب زبان سے زندگی پیدا ہو سکتی ہے، یہ پیدا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے۔ مطلب یہ ہے آپ اپنے منہ سے پیداوار کر سکتے ہیں۔ منہ سے پیداوار کا مطلب ہے آپ جب منہ سے ایمان کی اور کلام کی باتیں کریں گے تو پیداوار ہوگی، معجزات ہوں گے۔ آپ ایمان سے جو بولیں گے وہ ہوگا۔ اس پر ہم آگے بڑھتے ہوئے بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے منہ میں معجزات ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے مزید ہم کلام مقدس میں سے مرکز کی انجیل اس کے باب نمبر 11، 20 اور 24 آیات تک تلاوت کریں گے۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آپ کے منہ میں معجزات ہیں، اس کی تصدیق مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے بھی ہوتی ہے۔ مسیح نے فرمایا کہ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے منہ میں بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین پختہ اور دل میں شک نہ کرو بلکہ یقین رکھو کہ جو کچھ آپ نے ایمان سے کہا ہے وہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے کام کو یسوع مسیح نے پہاڑ کو ہٹانے کی مثال دے کر بات کی ہے۔ پہاڑ آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے، مسیح کی تعلیم کے مطابق معجزات آپ کے منہ میں ہیں۔ جب آپ ایمان سے بولتے ہیں، خدا کے کلام کے فرما بردار بن کر خداوند کے کلام کے مطابق بولتے ہیں، تو خداوند باری تعالیٰ کی قدرت اور رحمت آپ پر نازل ہوگی، اور آپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو خداوند کا کلام کہتا ہے، ہمارے منہ کے الفاظ بھی وہی ہو جائیں جو خداوند کا کلام کہتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پھر امثال 18 کی 21 آیت پر غور کریں، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر مسیح یسوع نے متی 12:33 سے 37 میں دل کو تو درخت کہا ہے، اور آپ کے منہ کے الفاظ کو جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں پھل کہا ہے۔ یعنی جیسے آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوں گے ویسے ہی آپ کی زندگی میں کام ہوں گے۔
مطلب اگر آپ ایمان کے الفاظ اپنے منہ سے ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہوں گے، سب اچھا ہوگا، آپ برکت پائیں گے کیونکہ معجزات آپ کے منہ میں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت متی 12:33 سے 37 میں آپ بھی پڑھ لیں، لکھا ہے، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ احساب کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے دل میں کسی بھی اچھے کام کو کرنے کا مصمم ارادہ بنانا ہے اور پھر اس کا اقرار اپنے منہ سے کرنا ہے۔ اس کام کو جسے آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں سب سے پہلے آپ اپنے دل میں کامیاب ہو، کامیابی کا اقرار کرتے ہوئے لگن اور محنت سے آگے بڑھیں، خدا پر توکل رکھیں، نیت بھی صاف رکھیں۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے، ایسا بولنا شروع کر دیں تو خداوند کی قدرت آپ کے الفاظ کو برکت دے گی اور آپ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ معجزات آپ کے منہ میں ہے۔ اب آپ اس ساری صورتحال کو بزرگ داؤد کی کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جناب داؤد نے جاتی جولیت کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے دل میں مصمم ارادہ کیا اور اپنے دل میں جناب داؤد نے جاتی جولیت پر فتح حاصل کی اور پھر اس نے خداوند باری تعالیٰ کی شان میں اچھا اقرار کیا۔ آئیے اس سارے واقعے کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ساموئیل 17 باب 41 سے 47 آیت تک۔ اور وہ فلسطی بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا، اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرہ کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ سیموئیل کی کتاب میں سے ہم نے جو پڑھا ہے، ویسے تو اس واقعے میں بہت سی باتوں پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف جناب داؤد اور جاتی جولیت کی جنگ پر غور کریں گے۔ جاتی جولیت اسرائیل کی فوج کو تقریباً 40 دن سے للکار رہا تھا، کیونکہ وہ جنگ کے میدان میں آ کر اسرائیل کے فوجیوں کے سامنے زندہ خدا کی بھی توہین کر رہا تھا، اور سارے اسرائیلی اس سے ڈر کر دل چھوڑ چکے تھے۔ جناب داؤد اپنے بھائیوں کے لیے کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا تو اس دن جناب داؤد بھی وہاں جنگ کے میدان میں موجود تھا۔ وہ شخص جاتی جولیت فلسطینیوں کی صفوں میں سے نکلا اور حسب معمول اپنے منہ سے گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے ہو کر آپ کو للکار رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوں جن کا ہونا کسی معجزے سے کم نہ ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا پر توکل رکھیں اور جناب داؤد کی طرح آگے بڑھتے ہوئے جاتی جولیت کو مار کر ان تمام مسائل کو اپنی زندگی میں سے نکال باہر کریں۔ جناب داؤد نے اپنے دل میں فتح حاصل کی۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے منہ میں بولتے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کے منہ سے جاری ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ خدا نے آپ کی زبان میں معجزات رکھے ہیں۔ جناب داؤد نے سب سے پہلے جاتی جولیت کو مارنے کا معجزہ اپنے دل میں کیا، اور اس کا اقرار اس نے اپنے منہ سے کیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا ہے
کہ جو کچھ دل میں بھرا ہوا ہو وہ منہ پر آتا ہے۔ جاتی جولیت کو مارنے کا مصمم ارادہ جناب داؤد کے دل میں بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جاتی جولیت پر غالب ہوا۔ جب داؤد کی طرح ہر ایماندار اپنے دل میں ٹھان لے گا کہ اس نے اپنے ہر کام میں کامیاب ہونا ہے اور اپنے ہر طرح کے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو خدا کا فضل اور خدا کی قدرت آپ کا ساتھ دے گی۔ جب جناب داؤد نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو داؤد نے کہا کہ یہ ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی توہین کرے؟ میں آج ہی اسے مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کر دوں گا۔ جناب داؤد نے جاتی جولیت کو مارنے کا ارادہ اس وقت کیا جب سارے حالات بزرگ داؤد کے حق میں نہیں تھے۔ داؤد کے حالات کیا تھے؟ جناب داؤد نے جاتی جولیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ اپنے دل میں کیا تھا۔ اس وقت جناب داؤد کے حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ داؤد اکیلا تھا جو اس وقت ان حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جناب داؤد کے بھائی اس وقت اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے اسے منع کیا کہ جنگ کے میدان سے چلا جائے اور جا کر بکریاں چرائے۔ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ چاروں طرف سے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت ساؤل بادشاہ تھا، وہ بھی اس حق میں نہیں تھا کہ جناب داؤد جاتی جولیت کے ساتھ جنگ لڑے۔ اس نے بھی داؤد کو منع کیا کہ وہ جاتی جولیت سے نہ لڑے۔ اسرائیل کے فوجی بھی داؤد کے حق میں نہیں تھے، یعنی سارے حالات جناب داؤد کے حق میں نہیں تھے۔ اس قسم کے حالات کے باوجود بھی جناب داؤد نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ وہ جاتی جولیت کے ساتھ نہ صرف لڑے گا بلکہ اس کا سر تن سے جدا کرے گا۔ جب آپ کا دل بڑے بڑے کاموں سے بھرا ہوا ہوگا تو پھر خدا کی قدرت بھی آپ کا ساتھ دے گی اور بڑے بڑے کام محضر وجود ہوں گے، کیونکہ مسیح نے فرمایا ہے جو دل میں بھرا ہوا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ جی ہاں، جاتی جولیت کو داؤد نے پہلے اپنے دل میں مارا اور پھر اس کا اقرار اس نے جاتی جولیت کے سامنے کیا۔ اس نے جاتی جولیت سے کہا آج تیری موت کتے سے بھی بدتر ہوگی۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ جاتی جولیت کو مارنے کا معجزہ جناب داؤد کے منہ میں تھا اور منہ سے پہلے دل میں بھرا ہوا تھا۔ سبق یہ ہے کہ اپنے دل کو ایمان سے بھرے، کلام اور سچائی سے بھرے، خداوند پر توکل رکھیں اور آگے بڑھتے ہوئے بڑے بڑے کام کریں، کیونکہ معجزات آپ کے منہ میں ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔